صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے یا ہمارے لوکل ریجن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ گلوبل فینومینا ہے. اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہیں. برج کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو امپیکٹ کرتا ہے گلوبلی, اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری سوسائٹی پہ اس کے مضر اثرات ہیں, اور کس طریقے سے ہمارا جو یوتھ ہے وہ ایک سائیکالوجیکل ٹریپ میں پھنس جاتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ خالد حسین وانی صاحب موجود ہے. خالد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام حسین بھائی, آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے ہمارے اس ایپیسوڈ میں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پھر سے ایک بار موقع دیا اس پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ جڑنے کا. تو انشاءاللہ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے آن لائن گیملنگ. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گیملنگ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس سے پہلے بھی مطلب لوگ ایک پرٹیکولر سیٹ اپ میں گیملنگ کرتے تھے, لیکن آج جو ہم انٹرنیٹ کا دور دیکھ رہے ہیں, ہر کسی فرد کے پاس اس چیز کا ایکسیس ہے. جو آن لائن گیملنگ ایپس وغیرہ آئی اور ان کو کس طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اس کا کیا اثر ہے ہماری سوسائٹی پہ, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس کی جو سائیکالوجی ہے کہ انپریڈکٹیبل بنانا اس چیز کو, کہ جو فرد ہوتا ہے اچانک سے اس کو لگتا ہے کہ میں جیتنے والا ہوں اور وہ ہار جاتا ہے, اور پھر سے وہ چیز ریپیٹ کرتا رہتا ہے اور وہ اس سائیکالوجیکل ٹریپ میں پھنستا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو, اس میں تھوڑی روشنی ڈالیں. بیسیکلی حسین بھائی دیکھیے, جو آپ کا یہ کویشچن ہے تو اس میں یہ ایک ہی کویشچن نہیں ہے, یہ ملٹیپل کویشچنس ہیں. جی, تو ہم کوشش کریں گے, میں کوشش کروں گا ان سبھی آسپیکٹس کو کور کرنے کی جو آپ نے اپنے کویشچن میں ڈیفائن کیے. سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ اب جو یہ آن لائن گیملنگ ہے اس کا جو مارکیٹ ہے وہ کیا ہے اس وقت. بیکاز آپ نے خود یہ بات کہی کہ یہ صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے یا ہمارے لوکل ریجن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ گلوبل فینومینا ہے. اب تو یہاں آنے سے پہلے اور اس پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے میں تھوڑا بہت اس کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا. تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ ڈسکس کروں گا کہ ہم اس کا مارکیٹ دیکھیں گے. تو میں نے کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھے, ہر ایک بندہ دیکھ سکتا ہے, اگر ابھی گوگل پہ جائے تو وہ خود بھی چیک کر سکتا ہے. جیسے 2022 کی بات اگر ہم کریں, اس وقت 2025 ہے, جی, اس کا جو مارکیٹ ویلیو اس وقت اسٹیمیٹ کیا گیا تھا وہ لگ بھگ 65.53 بلین امریکن ڈالرس تھا. 65.53 بلین, یس. اوکے. اور جو اب ریونیو فور کاسٹ کیا گیا ہے اپ ٹو 2030 تک, وہ تقریباً ہے 153.57 بلین USD. تو ایک حساب سے بہت بڑا مارکیٹ. ہاں, اس کا بہت بڑا مارکیٹ ہے. اب مارکیٹ بھی ہے, گروتھ بھی ہے, اور جب اتنا بڑا مارکیٹ ہے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے پلیئرس انویسٹمنٹ بھی ان کی ہوگی. بالکل. اس کے بعد ہمیں اس کے ڈیمانڈ پارٹ پہ جانا ہے کہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ کیسے ہوئی. تو سب سے پہلے آپ دیکھیے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, جیسے آپ نے کہا انٹرنیٹ کی آپ نے بات کی, تو ہماری زندگیوں میں انٹرنیٹ کس حد تک پینیٹریٹ ہو چکا ہے, یعنی انٹرنیٹ کی پینیٹریشن کس حد تک ہماری زندگیوں میں ہے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں شاید 10 سال پہلے کی بات اگر کریں گے, شاید اتنے لوگ انٹرنیٹ یوزرز نہیں تھے جتنے آج ہے. ابھی تو بہت زیادہ ہے. دوسرا ایک فیکٹر ہمارے سامنے آتا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ہم اب جو ڈیوائسز, موبائل ڈیوائسز کی اگر ہم بات کریں گے, تو آج کل مارکیٹ میں بہت کم ریٹس پہ آپ کے پاس اینڈرائڈ فونز اویلیبل ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر ایک بندہ ایپل یوزر بن سکتا ہے, آئی فون یوزر بن سکتا ہے, لیکن آج آپ دیکھیں گے جو ہماری سوسائٹی میں ڈفرینٹ کلاسز ہے, ایک تو ایلیٹ کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے. لوور مڈل کلاس کے پاس بھی آج اینڈرائڈ فون اویلیبل ہے, اور بہت ہی کم ریٹس پہ ملتا ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ آج تو آپ کے پاس EMI کا بھی آپشن ہے جس پر آپ فون کو پرچیز کر سکتے ہو. پلس اس کے ساتھ دیکھیے 5G انٹرنیٹ ہے. مجھے یاد ہے, آپ کو بھی اچھے سے یاد ہوگا, اگر ہم 2010 کی بات کریں گے, 2010 میں جب اینڈرائڈ فونز کا ابھی اتنا ٹرینڈ نہیں تھا, اور اس وقت جو کمپنی سب سے زیادہ ہمارے لوکل ایریا میں مشہور تھی جس کے فونز سیل ہوتے تھے وہ نوکیا تھی. بالکل. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں گے تو 2G یا 3G کا ڈیٹا ہوا کرتا تھا. تو آپ جب جاتے تھے کسی بھی وینڈر کے پاس اور پھر اپنا مہینے کا نیٹ پلان جب چوز کرتے تھے, تو مجھے لگتا ہے کہ 1 GB پورے سال کے لیے
सॉरी 1 GB एक मंथ के लिए पूरा होता था। एक मंथ के लिए पूरा हो जाता था। आई थिंक जो आप बात कह रहे हैं ना, जो इंटरनेट हर जगह पहुंचा है वो जियो के बाद स्टार्ट हुआ। जियो से पहले भी अगर आप देखेंगे कि इंटरनेट पैक्स बहुत महंगे आते थे, और उतना जो आज का है कि हर दिन 1 GB 2 GB या अनलिमिटेड 5G हमें मिल रहा है, इससे पहले नहीं मिलता था। और जो इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें थी वो उतनी ज़्यादा फ़रोग में नहीं थी जो अभी है। बल्कि मैं एक बात और यहाँ पर ऐड करूँगा, वो ये है कि जो आपने कहा ना कि आज फॉर एग्जांपल दिन का आपका 1 GB आ रहा है या 2 GB आ रहा है, इंटरनेट की इतनी यूजेज बन गई है कि कभी कभार आपका 2 GB भी सफिशिएंट नहीं होता है, तो फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एडिशनल डेटा पैक्स यूज़ करते हैं। यानी इतना कंज्यूम और इतनी खपत हो रही है, कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा है। अब उसके बाद देखिए, ये जो आपने ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में बात की, अगर थोड़ा बहुत आप इस पर रिसर्च करेंगे, एक चीज़ आती है इसमें, दैट इज़ कल्चरल अप्रूवल, कि आपके कल्चर ने इसको अप्रूव किया। जैसे हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कल्चर जब तक अप्रूव नहीं करेगा तब तक ये सोसाइटी में सीप इन नहीं हो सकता है? लेट मी डिफाइन इट। ठीक है, मे बी आप मुझसे इस बारे में डिसएग्री भी कर सकते हैं। अगर हम 30-40 साल पहले की बात करेंगे तो गैम्बलिंग किस सूरत में होती थी कश्मीर में? मैं ये नहीं कहूँगा कि कश्मीर की हिस्ट्री में आपको गैम्बलिंग नहीं मिलेगी, कश्मीर की हिस्ट्री में भी आपको गैम्बलिंग मिलेगी। आई थिंक जैसे हमने केसेस सुने हैं, अक्सर पुलिस जहाँ पे छापे वगैरह डालती है वो घरों में छुप छुपा के करते हैं। और लेट इट बी कि अगर कोई आपने स्पेस आइडेंटिफाई भी की जहाँ पर कुछ लोग जमा होते थे, ज़्यादातर प्लेइंग कार्ड्स होते थे और उस पर बेट लगती थी, कुछ पैसे लगाए जाते थे और गेम्स जीतते थे, कुछ मनी जीतते थे। आज भी होता है लेकिन अब वो बहुत कम हो चुका है, कमर्शलाइज नहीं हुआ था आपस में ही, मतलब एग्जैक्टली। और अब उसके साथ फिर डिग्निटी का मसला आ गया, फिर फैमिली की अपनी डिग्निटी का मसला आ गया, और उसके साथ चूंकि एक मायूब नजर, तो बहुत गलत समझ, मायूब नज़र से उस बंदे को देखते थे। सही। और हमेशा एक थ्रेट रहता था कि समहाउ अगर जो लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज है, अगर उनको समहाउ इसके बारे में किसी ने इन्फॉर्म किया तो रेड पड़ेगी। अब ये सारा सिनेरियो ही चेंज हो गया। तो आज के इस ज़माने में हम देखते हैं कि चीज़ें डिजिटाइज हो रही है, तो गैम्बलिंग भी डिजिटाइज हो गई, कमर्शलाइज, ये तो अब डिजिटाइज हो गई। और अब क्या हुआ कि कल तक तो शायद हमारे बड़े ये समझते थे कि ये कोई मायूब चीज़ है, गलत चीज़ है, जब ये फ़ोन पे आ गई और ऐप की सूरत में आपके पास, तो अलग बात है। आप देखिए किस तरीके से टीम्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, स्पॉन्सर किया जाता है। वो बात आगे आएगी, उस बारे में भी मैं बात आपसे करूँगा। तो देखिए, अब जब ये इस शक्ल में आपके सामने आ चुकी है ये गैम्बलिंग, कि आप इसको मतलब आपके पास डिवाइस है, छोटे के पास डिवाइस है, एक बड़े आदमी के पास डिवाइस है, और इसको नॉर्मलाइज किया। क्योंकि देखिए, जब तक सोसाइटी में रेजिस्टेंस होती है ना किसी चीज़ के खिलाफ, वो सीपी नहीं कर पाती है। लेकिन जब सोसाइटी में कोई भी गलत चीज़ देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये भी बताऊंगा, जैसे स्मोकिंग की बात अगर हम करेंगे, हमारे बचपन में अगर कोई छोटा बच्चा स्मोक करता था, सबसे पहले तो वो डरता था, उसको तो सड़क पे ही कोई पकड़ लेगा। लेकिन अब देखिए ये चीज़ कितनी आम हो गई है। अभी तो अगर कोई मतलब गलत काम भी करते हुए देखे, वो बोल नहीं पाएगा, बिकॉज उसको वो थ्रेट रहेगा कि वहाँ से कैसे रिएक्ट करेगा, क्या रिएक्शन होगा। तो अब जब चीज़ें डिजिटाइज हो गई है और आपके पास ऐप्स है, तो अब आप यही जुआ जिसके लिए आपको पहले स्पेस ढूंढनी पड़ती थी, जिसके लिए आपको ये जहन में होता था कोई बड़ा मुझे देख ना ले, पुलिस का थ्रेट होता था, अब खुदा ना खासा जो बंदा ये कर रहा है, ही इज़ डूइंग एट द कंफर्ट ऑफ हिज होम। बिल्कुल, वो कमरे में बैठकर आराम से ये चीज़ कर रहा है। उसके बाद एक और मसला है जो मैं देख रहा था, दैट इज़ इसका जो लीगल एस्पेक्ट है, कि गवर्नमेंट ने क्या ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए कोई लीगल हम कह सकते हैं कोई लॉ डिवाइस किया है कि नहीं किया है। सो फार जहाँ तक मुझे मालूम है, मेरे नज़रों से नहीं गुजरा। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने नहीं डिवाइस किया होगा या फ्रेम नहीं किया होगा, लेकिन एक लीगल एस्पेक्ट है कि कोई बॉडी बनाई गई है जो इसको रेगुलाइज कर रही है, जो इसको रेगुलेट कर रही है, जो ये देख रही है कि ये जो ऐप्स इनके एड्स आ रहे हैं, ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इतने लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना हार्ड अर्न मनी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर लास्ट में उनकी लाइव्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक लीगल एस्पेक्ट का रोल हमें दिखाई देता है। प्लस इसमें एक और मसला अब है, दैट इज़ इसको एंडोर्स किया जा रहा है,
اس کو انڈورسمنٹ مل رہی ہے, اور انڈورسمنٹ آپ اور میری نہیں مل رہی ہے, اس کو سیلیبریٹیز اس کو انڈورس کر رہے ہیں. بالکل. اور جب سیلیبریٹی کسی چیز کو انڈورس کرتی ہے تو مسئلہ یہاں پر یہ ہو جاتا ہے کہ فار ایگزامپل یوتھ تو انہیں کو دیکھتا ہے, اس کو اور ایکسیپٹینس بھی مل جاتی ہے, ان کو فالو کرتا ہے. جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ سوسائٹی میں کیسے سیپ ان ہو رہا ہے, اور جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی یہ نہیں لگتا کہ کوئی غلط چیز ہے, بیکاز پیپل آر ڈوئنگ اٹ. ایگزیکٹلی. اب یہاں پر میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ڈفرینٹ سیلیبریٹیز آپ کے فون پہ, آپ کے یوٹیوب پر, ایون ٹی ویز پہ یہ ایڈس لے کر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں مارکیٹ رسک وغیرہ ہے, بٹ آپ دیکھیے کہ یہ ایسی بات ہے کہ ہم کہیں گے کہ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ, لیکن جو ریونیو اس سے جنریٹ ہو رہا ہے, یا الکوہل کو وہ ہم اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے, لیکن اگر یہ چیز بند کریں گے تو وہاں سے ریونیو بھی بند ہو جائے گا. تو چیزوں کا پھر کمرشل آسپیکٹ آ جاتا ہے. تو غلط ہونے کے باوجود سوسائٹی میں چیزیں کیوں پھیلتی ہے, بیکاز ان کے ساتھ ایک کمرشل آسپیکٹ آ جاتا ہے, اور پھر وہ ایک پشنگ فورس ہوتا ہے. جیسے ہم امریکہ میں ابھی دیکھتے ہیں کینابس, اس کو لیگلائز کیا گیا ہے کیونکہ ایک بلیک مارکیٹ تھا جہاں پہ گورنمنٹ اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہا تھا, اور سب چیزیں انڈر دا کور ہوتی تھی. ابھی جا کے انہوں نے لیگلائز کیا تاکہ ان کو جو ریونیو کٹ ہے اس کا وہ آرام سے ملے. یہی چیز ہم دیکھتے ہیں الکوہل اور باقی جو چیزیں ہیں ان میں. اور پلس اب دیکھیے آگے اس میں ہے کارپوریٹ سیکٹر کی اسپانسرشپس, کہ کارپوریٹ سیکٹر میں نے پہلے کہا جیسے اٹ از گوئنگ ٹو بی 150+ بلین. کارپوریٹ مطلب کس طریقے سے آپ کہنا چاہتے ہیں؟ مطلب وہ اسپانسرشپس پرووائڈ کر رہے ہیں ان ایپس کو. اچھا, وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ ان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ابھی مجھے آپ اس کی کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں؟ آپ کو مل جائیں گی اگر آپ نیٹ پہ جا کر دیکھیں گے, اس پہ ریسرچ پیپرس ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سب کانٹیننٹ کا اب یہ ایریا ایکسپلور کر رہے ہیں. مطلب فار ایگزامپل کوئی کمپنی ہے ABC, وہ ان کو اسپانسر کرتی ہے تاکہ گیمبلنگ ایپس ان کا ایڈ چلائیں, ایسا ہے؟ ایگزیکٹلی. اچھا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو اس وقت کا ایرا ہے, اس وقت 2-3 چیزیں ہر ایک عام انسان کے بھی زبان پر ہوتی ہے, جیسے ML مشین لرننگ ہے, AI کا زمانہ ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, AR کا زمانہ ہے, آگمنٹڈ ریالٹی کا زمانہ ہے. تو یہاں پر جو ڈیولپرس ہوتے ہیں, جو یہ گیمز وغیرہ ایپس وغیرہ بناتے ہیں, وہ ان کا جو انٹرفیس ہے بہت ہی زیادہ انٹریکٹیو بناتے ہیں, بیکاز یہاں پر جو بلینڈ ہے نا وہ 2 چیزوں کا ہے, وہ ہے ٹیکنالوجی کا اور سائیکالوجی کا. بالکل. تو وہی ایک ہک پرووائڈ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو بھی اس کا یوزر ہے اس کو اتنا انٹریکٹیو بنایا جاتا ہے کہ اس کو انسان کو ایک طرح سے اس کی لت لگ جاتی ہے, جو آپ بات کر رہے تھے. تو اگر ہم جو جیسے آپ بات کر رہے ہیں ایک سائیکالوجیکل ایسپیکٹ رہتا ہے اس میں, تو سائیکالوجی اگر لوگوں کی دیکھے تو ایک ایموشنل ایسپیکٹ بھی رہتا ہے, فائنینشیل ایسپیکٹ بھی رہتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب لوگ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں, ان کی سیونگس جو زندگی بھر انہوں نے کمایا ہوتا ہے, یا جو بچے ہیں چھوٹا موٹا جیسے پاکٹ منی وغیرہ ہے, اس کو جمع کر کے پھر ان ایپس پہ خرچ کرتے ہیں, یا قرضے لیتے ہیں. حال ہی میں ہم نے اتنے سارے کیسز دیکھے جہاں پہ ٹی وی پہ بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے لاکھوں کروڑ روپے گوا دیا ہے لوگوں نے. تو کیا لگتا ہے آپ کا, جو یہ ٹیک اور سائیکالوجی کا جو کمبینیشن ہے, یہ کس طریقے سے ہمیں ایک لت میں ڈال رہا ہے اس کے؟ ایک ورڈ تو آپ نے بھی سنا ہوگا اور آج تو بہت کامن ہے, بلکہ اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا, نارملی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, میرے ساتھ بھی ہوا ہے, ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کسی چیز کو سرچ کر رہے ہو نیٹ پر یا گوگل پہ سرچ کر رہے ہو, آفٹر سم ٹائم آپ کیا دیکھو گے کہ اسی چیز کے ریلیٹڈ آپ کو ایڈس آتے ہیں. بالکل, یہ تو بالکل عام سی بات ہے. اب عام بندہ شاید سمجھ نہ پائے یا اس کو لگے کوئی میجک ہوا, میجک کچھ نہیں ہوا. اٹ از بیسیکلی الگوریتھم جو آپ دیکھیں گے وہی سرکولیٹ ہوگا. اب اس میں بھی وہی کنسیپٹ ہے کہ الگوریتھم کے ذریعے سے یہ کیا کرتے ہیں, یہ جو پلیئر ہوتا ہے یا یوزر ہوتا ہے, اس کا یہ بیہیویئر پیٹرن کو انالائز کیا جاتا ہے. آئی تھنک اس سے پہلے ہی ان کو پتا ہوتا ہے اس کا بیہیویئر کیا رہے گا, بیکاز پیچھے ریسرچ ہے, پیچھے پوری ٹیم ہے, پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہک کیسے ڈالنا ہے, اس کا بیہیویئر پیٹرن کیسا ہوگا, اس کے پریفرنسز کیا ہوں گے, اور اس کا پلینگ سٹائل کیا ہوگا. اور جس طرح سے فار ایگزامپل آپ بزنس کر رہے ہو تو آپ کو تو کسٹمر کو سیٹسفائی کرنا ہے, اور اس سے زیادہ آپ کسٹمر کو ریٹین کرنے کی فکر کرو گے.
تو یہاں پر بھی بالکل وہی پیچھے وہی مائنڈ سیٹ چلتا ہے کہ اس کو ریٹینشن کیسے کریں ہم, اس کو ریٹین کیسے کریں ہم, اور اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ ہر وقت تو جیتو گے نہیں, ایوری ٹائم یو کی ناٹ ون جی, لیکن اس بندے کو اتنا ضرور جیتنے دو جو اس کو تیار کرے کہ اور اس میں یہ انویسٹ کرے. یعنی فار ایگزامپل جب تک اس میں ورڈ آف ماؤتھ بھی ہے, اس میں آپ کو ٹیسٹمونیلز بھی آئیں گے, وہ بھی آپ کو فلوٹ کیے جائیں گے کس پر, فار ایگزامپل یہ کمپنیز کہیں گی دیکھیے یہ بندہ ہے فلانی ایریا کا ہے, اس نے اس میں اتنا انویسٹ کیا اور آج اس نے اتنا انعام جیتا. بالکل. تو اگر بزنس کا پیٹرن ہم دیکھیں گے, بزنس پیٹرن میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کیسے اپنے بزنس کو پروموٹ کرتے ہو, آپ ورڈ آف ماؤتھ کو لیتے ہو, آپ ریفرلز کو لیتے ہو, آپ ٹیسٹمونیلز کو لیتے ہو, یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اسپانسر ان کو بھی لیتے ہیں. آج کے اسپانسر ہے جے جے فوڈس, اور ماشاءاللہ بہت زبردست قہوہ انہوں نے ہمیں سرو کیا ہے. اور اس میں آپ خالصہ پہلے ایک مومو لیجئے پلیز, اور بتائیے کہ جے جے فوڈس کا جو اسپیشلی جے جے کیفے کا ہے یہ کیسا لگا آپ کو ٹیسٹ؟ ریئلی اٹ از گڈ. اچھا ہے, جے جے کیفے سے آرڈر کریں ضرور. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نیئر مسز. آپ اس طرح سے اس کو رکھیے کہ اس کو امید ہوتی ہے اب تو میں ضرور جیتوں گا, بلکہ سم ٹائمز اس کو لگتا ہے کہ آئی ایم آن دا ایج آف وننگ اے جیک پاٹ. بالکل. تو یہ بات ہوئی ریلیٹڈ ٹو سائیکالوجیکل ایسپیکٹ. ایک بات اور, انسان اگر جیتے بھی نا لیکن ایک مائنڈ سیٹ پیچھے کام کر رہا ہے, وہ ہارنا نہیں پسند کرتا ہے. اور اس میں جو میں نے دیکھا ہے نا, یا آپ سب نے بھی آبزرو کیا ہوگا, یا جو بیچارے اس میں لاس میں چلے جاتے ان سے آپ پوچھ لیجیے ہوا کیا. وہ کہیں گے کہ ہم نے اس میں انویسٹ کیا, ہم نے کچھ ٹائم جیتا تھوڑا سا اماؤنٹ, پھر ہم نے اور انویسٹ کیا, پھر اس میں نقصان ہوا, پھر نقصان ہوتا گیا. تو انسان کیا کوشش کرتا ہے کہ شاید اگر اس دفعہ میں انویسٹ کروں تو سارا میرا جو لاس ہے میں وہ ریکور ہو جائے گا. تو اس ریکوری کے چکر میں وہ پھر اتنا ہار جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے شاید واپس جانے کا کوئی موقع نہیں رہ پاتا ہے. بالکل. اور جو بھی سیونگس اس کی رہتی ہے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے. خالی سیونگز اس نہیں, کے ریلیشن شپس کتنے خراب ہو جاتے ہیں وہ بھی ہمیں آئے دن کیسز سے پتہ چلتا ہے. ایون سوسائڈ کیسز کتنے زیادہ آئے ہیں اس متعلق, بیکاز پھر یہ بندہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا, اور پھر مطلب ایک اس کا غم بھی رہتا ہے کہ گھر کا پورا جو سیونگس ہے وہ گوا دیا, یا جو میں نے ایک بڑا قرضہ اٹھایا تھا, جو میں نے سوچا تھا کہ اس کے تھرو پے کروں گا, اب میرے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے کہ میں وہ پے کر سکوں. اس میں حسین بھائی ہم ایک بات اور ایڈ کریں گے یہاں پر, شاید وہ ہمارے یوتھ کے لیے کافی کارآمد ثابت ہو. اسپیشلی وہ یوتھ جو ان گھروں سے آتے ہیں جو فائنینشلی اتنے ساؤنڈ نہیں ہوتے ہیں, یا ان کی سیونگز اتنی نہیں ہوتی ہے, بہت مطلب وہاں پر ہمیشہ انکم اور ایکسپینسز آلموسٹ یا تو برابر رہتا ہے یا تو ایکسپینسز ہی زیادہ ہوتے ہیں. بالکل. کبھی کبھار یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں گا اپنی فیملی کو, اس چکر میں کبھی بیچارہ وہ پڑ جاتا ہے اس مسئلے میں, اور شاید سوچتا ہے کہ یہ ایک شارٹ کٹ طریقہ ہے, جیسے آپ نے ان دا بگننگ کہا تھا کہ راتوں رات میں کروڑ پتی بنوں گا, لاکھ پتی بنوں گا. صحیح. ایک تو یہ کبھی چیز پش کرتا ہے, اور دوسرا جب فار ایگزامپل آپ نے انویسٹ کیا, جیسے شیئر مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ بندے نے 1 لاکھ انویسٹ کیا, اس کے 5 لاکھ ہو گئے, 5 لاکھ انویسٹ کیا, اس کے 10 لاکھ ہو گئے, تو سم ٹائمز وہ اس امید کے ساتھ بھی جاتا ہے, پھر ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ وہ سب کچھ ہار دیتا ہے. ہاں, پورا ختم ہی ہو جاتا ہے پھر. اور پھر ایسی فیملیز کے لیے تو بالکل, یا ان جنرل ہم کہیں اور گے, مجھے لگتا ہے اس کا اینڈ پوائنٹ یہی ہے کہ انہوں نے اس کو ڈیزائن ہی اس طریقے سے کیا ہے کہ بندہ 10 روپے جیتے اور 50 روپے ہار جائے. بزنس بھی چلانا ہے, اگر سارے لوگ جیت رہے ہیں تو جو اس کے پیچھے بیٹھے ہیں وہ کیا کریں گے پھر. ایک ریوارڈ سسٹم انہوں نے کریٹ کیا ہے, اور انپریڈکٹیبلٹی جو اس میں رکھی ہے انہوں نے. بیسیکلی جوا کہتے ہی اس کو ہے. صحیح. اگر فرام دا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ دیکھیں گے تو جوا تو اسی کو کہتے ہیں نا, جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں واٹ ول بی دا ریزلٹ, کیونکہ اس بندے کا ڈوپامین ہٹ ہوتا ہے. اور جو اگر ہم سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, جو پین ہوتا ہے نا, ایموشن, وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. لاس کا پین جو ہوتا ہے وہ بندے کو بہت ہٹ کرتا ہے.
اس کے بالمقابل جو جیتنے کی خوشی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اس لیے اس کو ریکور کرنے کے لیے پورا وہ پریشان ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ جیتے جیتے جیتے, لیکن اینڈ میں اور وہ اس کے تباہ ہو لیے جاتا پھر ہے. وہ مارکیٹ سے قرضہ بھی لیتا ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ اس کو اپنی سیونگز لاس ہوئی. دیکھیے اس کے دو آسپیکٹس یہاں پر بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو اپنا ایسٹ تھا وہ اس نے گوا دیا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو اس نے مارکیٹ سے پھر قرضہ لیا, دوستوں سے, رشتہ داروں سے, یا جو اس کے جاننے پہچاننے والے تھے, جو اس کا نیٹ ورک تھا. اب جس کا جتنا بڑا نیٹ ورک ہوگا وہ تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ لائے گا یا اتنا بڑا قرضہ لائے گا, تو وہ پھر ایک ڈیٹ, ہم کہیں گے ڈیٹ ٹریپ میں پھنس جاتا ہے. اور پھر اب یہاں تو انڈیویجول کی بات تھی, پھر دیکھیے جب وہ قرض دار اس کے گھر آتے ہیں یا جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں پر یہ آواز پھیلتی ہے, اسپریڈ ہوتی ہے کہ یہ فلانی بندہ ہے, اس نے مارکیٹ سے یہ پیسے لیے ہیں اور اس چیز میں انویسٹ کیے ہیں. تو خدا را آپ یہ سمجھیے کہ یہ صرف ایک انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری فیملی جو ہے نا اس کا وہ اسٹیک پہ آ جاتی ہے. بالکل. اس کے سبلنگز ہو, اس کا فادر ہو, اس کی مدر ہو, پورا سرکل, اس کے ریلیٹیوز ہو, اس کے دوست ہو. آپ دیکھیں یہ کتنی ریلیشن شپس کو ہٹ کرتا ہے. بالکل. اور جسے قرضہ لیا ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ پھنس جاتا ہے. اب اگر اس جو یہ ویشیس سرکل ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ انویسٹ کرے, کیونکہ آگے اتنے ایڈز دکھاتے ہیں لوگ کہ وہ مائل ہو جاتے ہیں. تو ابھی جو ہمارے ویورز سن رہے ہیں اور شاید میں بھی کچھ اس پرابلم کا شکار ہو یا کگار پہ ہو یا اینڈ پوائنٹ پہ ہو, تو کیا سٹیپس ان کو لینے چاہیے تاکہ وہ اس چیز سے باہر نکلے؟ دیکھیں حذیف بھائی, جو آپ کا یہ کویشچن ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ریگارڈنگ اویئرنیس وغیرہ, دیکھیں کسی بھی چیز کے حوالے سے سب سے پہلے تو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. ان جنرل میری میسیج سب کے لیے, ٹو دا آل فیلو ہیومن بینگز کے لیے یہ رہے گی کہ سائنس میں ہم پڑھتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ. آپ دیکھیے کہ یہ چیز, اس چیز کا نتیجہ کیا نکلے گا, کیوں آپ مجبور ہو رہے ہو. اب اس کی پوری سائنس کو دیکھیے, ہم نے تھوڑا بہت ٹچ کیا. پروفیشنل سے تو آپ مجھے لگتا ہے ہم سے بہتر سمجھ سکتے ہو, اور پھر اس کا ایفیکٹس کا کانسیکوینس کیا آ رہا ہے. ایز فار ایز مسلمز آر کنسیڈرڈ, یا اگر ہم اپنے ریجن کی بات کریں, جموں کشمیر کی بات کریں, کشمیر ویلی کی بات کریں, ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے. بالکل. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے جو گائیڈ لائن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے سے, قرآن پاک کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے. سورہ المائدہ لے لیجئے, اس میں یہ جو دو چیزیں ہیں خمر اور میسر, جوا اور شراب, اس کے بارے میں کہا گیا ہے, یہ اس کو عمل شیطان کہا گیا ہے. اور دوسرا اس سے کیا ہوگا, اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس سے جو سوسائٹی ہے اس میں عداوت اور بغض یہ پھیلے گا, کیوس پھیلے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کیس ہمارے سامنے آتا ہے, ایک تو اس بندے کی حالت کیا ہوتی ہے, اس یوزر کی حالت کیا ہوتی ہے, اس کی فیملی کی حالت کیا ہوتی ہے, ڈیوسٹیٹنگ ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے کمیونٹی پر, لوگ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں. ان کا گھر ہی ایک حساب سے وہ تو اسٹگمیٹائز ہوتا ہے. ایز اے بلیور, ایز اے مسلم, ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور باقیوں کو بھی اویئر کرنا چاہیے. اور دوسری بات میں اس میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب جو اس میں لگا ہے, جس طرح سے ڈرگ ایڈکشن ہوتی ہے نا, مختلف ایڈکشنز ہوتے ہیں, اسکرین ایڈکشن ہوتا ہے, ڈرگ ایڈکشن ہوتا ہے, پورن ایڈکشن ہوتا ہے, اسی طرح سے گیملنگ ایڈکشن بھی ہے. تو جو اس کے ایکسپرٹس ہیں یا تھراپسٹز ہیں, ہم ان سے بات کر سکتے ہیں, ہم ان سے ایڈوائس سیکھ کر سکتے ہیں اور ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں. میں ان کے لیے کہوں گا جو بہت حد تک ایڈکٹ ہے اس کے. اور اس کے علاوہ کمیونٹی کا بھی ایک رول اس میں بن رہا ہے, بیکاز دیکھیے ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا, ایز اے پیرنٹ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا بچہ آپ کے فون سے کسی گیم کو ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے اور اکاؤنٹ کا اس کو ایکسیس ہے, وہ اس میں انویسٹ کرتا جا رہا ہے, اور اچانک ایک دن فادر کو یہ میسیج آئے کہ آپ کا اکاؤنٹ خالی, یا اچانک اس کے سامنے 2-3 بندے کھڑے ہو گئے کہ بھائی ہمارے پیسے کہاں پر ہے. تو سوچیے اس فادر کی حالت کیا ہوگی. اس کے علاوہ گورنمنٹ کا بھی ایک اہم رول ہے, کہ مجھے لگتا ہے یہ ہماری طرف سے ایک ریکویسٹ ہوگی, سجیشن ہوگی گورنمنٹ کو, کہ اس کے لیے کوئی ریگولیٹری باڈی جس پہ کام کر رہے ہے وہ اس کے لیے ایک باضابطہ رول بنائے, تاکہ اس نام پہ تو ایک تو ایپس ہے, ایٹ لیسٹ ایپس میں ایک انٹروینشن ہونا چاہیے کہ جہاں پہ فار ایگزامپل ایک سائیکالوجیکل ٹریپ جو بنا رکھا ہے, کمرشلائز کیا رکھا ہے,
ایٹ لیسٹ وہاں پہ ایک انٹرونشن ہونا چاہیے. ایپس میں جیسے ہم سگریٹ وہاں پہ میسیج دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے, اسی طریقے سے ایپس کے بیچ میں کھیلتے وقت یہ چیزیں ڈسپلے ہونی چاہیے تاکہ ایک ذہن میں اس کے میسیج آئے جو کھیل رہا ہے کہ یہ جو ڈوپامین ہٹ اس کو کنٹینیوس مل رہا ہے یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا, اور اس کے جو نتائج ہے اس کو سامنے دکھیں گے اس پہ کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. یا دیٹس اے گڈ سجیشن آلسو, بٹ آئی تھنک میرا اوپینین اس میں یہ رہے گا کہ آپ کو جیسے ہم کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور, بیکاز ونس ایک بندہ آپ اس کے طرف گئے پھر یہ کہاں پر اسٹاپ ہوگا یہ آپ کو بھی پتہ نہیں. اوبسیسڈ ہو جاتے ہیں نا, پھر ریوارڈ سرکٹری اس کو کہاں پہنچاتی ہے. بلکہ ان لوگوں میں تو ہم نے مینٹل ہیلتھ ایشوز دیکھے ہیں, ہو جائیں گے, او سی ڈی کے ایشوز دیکھے ہیں ہم نے, انزائٹی کے ایشوز دیکھے ہیں, ڈپریشن کے ایشوز دیکھے ہیں, اور جب لاس ان کا ذہن ہی سلب ہو جاتا ہے, اور جب لاس ہوتا ہے تو خدا نہ خاصا سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں اور کسی جگہ پر پھر یہ اس پہ ایکٹ بھی کرتے ہیں. بہت سارے کیسز بھی دیکھے. اور ہماری بہت زیادہ ذمہ داری ہے. دیکھیے ایز مسلمز آپ یاد رکھیے, دیٹ ول بی مائی اسٹرانگ میسیج, دیٹ از کہ ایز اے مسلم, ایز اے بلیور, جوا کا پیسہ اگر آپ جیتتے بھی ہے تب بھی آپ نقصان میں ہیں, اور جب ہارتے تو تب تو نقصان ہے ہی حرام ہے ویسے بھی. بیکاز دیکھیے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ واٹ از دا سورس آف یور انکم, از اٹ حلال اور حرام. فار ایگزامپل اگر کوئی مسلمان 1 کروڑ بھی جیتا ہے جوئے کے ذریعے سے تب یہ ایک حرام آمدنی ہے. بالکل. اور چلیے میں بھی اس کو دنیا میں اس کا کچھ فائدہ ملا, لیکن ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ مختصر ہے, ختم ہونے والی ہے, اور اصلی زندگی آخرت کی ہے. تو وہاں پر اس کو پھر اس کی پنشمنٹ اور اس کو کل وہاں پر اکاؤنٹیبل بنایا جائے گا. اور اگر ایک بندہ جیت بھی رہا ہے سوسائٹی میں, 2 جیت بھی رہے, 3 جیت بھی رہے, ایک تو وہ جوئے کا جو گناہ ہے ان کے سر ہے, اور پھر جب نہیں, مجھے دوسرا آسپیکٹ اس کا ٹچ کرنا ہے, جب وہ پھر اس کو ہائی لائٹ کرتے دیکھیے ہم نے اس سے اتنا جیتا, تو آپ تو پتہ نہیں کتنوں کو موٹیویٹ کر رہے ہو ایک غلط کام کے لیے. تو مائی ریکویسٹ ول بی لائک دیٹ کہ ایک تو خود اس سے دور رہیے, خاص کر جو ہمارے انفلوئنسرس ہے, یوٹیوبرس ہے, یا اس کو پروموٹ کرنا بند کریں. ان سے میری گزارش یہ رہے گی کہ آپ کا ایک رول ہے, آپ آگے آئیے, آپ سمجھائیے. آپ دیکھیے کہ فیملی کی حالت کیا ہو جاتی ہے, اٹ از ناٹ اباؤٹ 1 or 2 فیملیز, پھر کتنی سر ہی ہوتا ہے یہ. اور پھر آپ دیکھیے یہ بھی کہ کتنی فیملیز رپورٹ بھی کرتی ہے. ایک ڈگنیٹی کا مسئلہ ہے کہ آپ نے اب اتنا لاس کیا, اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مذاق اڑایا جائے سوشل میڈیا پہ, لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں. تو اوور آل مجھے لگتا ہے کہ اویئرنیس, پریونشن اور کمیونٹی کا رول, پریچرس کا رول, ٹیچرس کا رول, مینٹورس کا رول, گائیڈس کا رول, اور سوشل ایکٹیوسٹس کا رول, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بات کی اور بات ختم ہوئی. باضابطہ اس کے لیے آپ اویئرنیس ورک شاپس کیجیے, پروگرامز کنڈکٹ کیجیے, یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کیجیے اور ان کو یہ باتیں سمجھائیں. اور جہاں پہ سائیکالوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے ڈیفینیٹلی وہاں پر ہمارے جو ایکسپرٹس ہے, کلینکل سائیکالوجسٹز ہے یا بیئر فٹ کاؤنسلرس ہے یا اور بھی جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں, ان سے آپ ایڈوائس سیکھ کیجیے. جی. اور اگر یہ انیشیل سٹیج ہے تو ہمارا جو یوتھ برج فاؤنڈیشن جو ایک سیکشن 8 کمپنی بن چکی ہے, کنگریچولیشنس. تھینکس. تو آپ ان کو بھی کال کر سکتے ہیں. ان کا نمبر ہے 9906881374. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور کچھ آپ کہنا چاہیں گے لاسٹ؟ مجھے لگتا ہے بس یہی, ہماری سوسائٹی میں ڈفرینٹ ایشوز ہے. دیکھیے کبھی کبھار انسان سوچتا ہے کہ کیا ہم ان ایشوز سے نکل پائیں گے, بٹ آئی تھنک ایز اے مسلم, ایز اے بلیور, ہماری جو سوچ ہے وہ آپٹمسٹک ہونی چاہیے ریگارڈنگ آور پرسنل سچویشن, فیملی سچویشن, کمیونٹی سچویشن, اینڈ وی مسٹ اسٹرائیو فار دا بیٹر. بالکل. جو میں آج ہوں سیم میں کل نہ رہوں, اور اب جو گروتھ ہو. اور جو اب اس میں ہمارے انڈلج ہوئے ہیں, چاہے ہمارے بھائی یا بہنیں انڈلج ہوئی ہیں اور انہیں سفر بھی کیا ہے, کیا ہوتا ہے حذیفہ بھائی کہ دین اے پرسن بیکمز اے وکٹم آف ہز اور ہر پاسٹ. ڈونٹ بی لائک دیٹ. دیکھیے اللہ کی شان کریمی, اس چیز سے ابھرے. اللہ کی شان کریمی ہے, اگر آپ کتنے بھی گناہ کر کے آئے ہو, آپ سچے دل سے اللہ کے سامنے آئے ہو تو اللہ وہ گناہ معاف کرتا ہے. آپ سے جو غلطیاں ہوئی وہ ہوئی, ہم اس ٹائم کو واپس تو نہیں لا سکتے, اس سائیکل کو واپس نہیں کر سکتے, لیکن آپ اس کے لیے اپنے پریزنٹ اور فیوچر کو کیوں ضائع کر رہے ہو. اور اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب لوگ گناہ چھوڑتے ہیں اور لوگ ان کو تانے دیتے ہیں اس گناہ کا, تو وہ واپس آتے ہیں یہ کہہ کے کہ اب جب ہم نے چھوڑا, ہمیں لوگوں نے معاف نہیں کیا تو کیا فائدہ. لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی ہے, لوگوں کے سامنے نہیں. آئی تھنک حذیفہ بھائی یہ ٹاپک تھوڑا کسی اور پوڈ کاسٹ کے لیے ڈسکس کریں گے, کیونکہ یہاں پر
کمیونٹی کا وہاں پر پھر کمیونٹی اکاؤنٹیبل ہے. تو میں نے یہاں پر بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ نے کہا تھا کیا کر سکتے, تو کمیونٹی سپورٹ کسی بھی انسان کو کسی بھی غلطی سے واپس لانے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو کسی اور پوڈ کاسٹ میں اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. شکریہ خالد صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. میں اپنے ویورز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس پورے ایپیسوڈ کو دیکھا. امید ہے آپ اس ایپیسوڈ کو شیئر کریں گے آگے, تاکہ جو خیر کا کام ہے آگے بڑھے. اور جو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس برج کاسٹ یعنی پوڈ کاسٹ سے ہمیں ایک فائدہ ہوگا, ایک کیمپین آگے جائے گا, اور جو گیمبلنگ, آن لائن گیمبلنگ خصوصاً, اس کا جو ایک وبا پھیلا ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں, یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تو شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.